نوید افضل صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے بے پناہ محبت ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ پاکستان کب آئیں گے اور ہم کب آپ کی یہاں پہ خدمت کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ جو سورہ حاقہ کی آیت ہے جس میں رگے جاں سے پکڑنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جی، تو اس میں سوال یہ ہے کہ ہم جو اب قادیانیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد کی یہ جو دجالی الہام ہیں وہ غلط ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو رگے جاں سے پکڑ لیتے۔ تو میری مولانا اسرار کے وہاں پہ اکیڈمی میں بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو رسول کی بات کی جا رہی ہے یہ جبرائیل امین کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، تو اگر آپ اس صورت کو دیکھیں تو یہ مضمون شروع ہوتا ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 40 سے، انہو لقول رسول کریم، کہ یہ کلام رسول کریم یعنی نوبل میسنجر کا دیا ہوا کلام ہے۔ اب نوبل میسنجر سے مراد کیا ہے، رسول کریم سے مراد کیا ہے؟ یہی لفظ 30ویں پارے میں استعمال ہوا ہے سورۃ الشمس میں، اور حضرت جبریل کے لیے آیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حاقہ میں وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم اس طرح کے لوگ ہیں جو اس پر کم لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ ولا بقول کاہن، کسی سوت سیر کا یہ کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ، اب تقولہ سے کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ وہی رسول کریم کی طرف۔ مرجع جو ہے ضمیر کا مطلب پروناؤن، یہ جو پروناؤن ہے تقولہ کا یہ لوٹ رہا ہے رسول کریم۔ اگر یہ رسول کریم بعض الاقاویل کوئی بات ہماری طرف منسوب کر کے بیان کر دیں، جھوٹ گڑھ لیں، لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، تو ہم ان کو پکڑ لیں اور شہرک سے پکڑ لیں اور ان کو یعنی ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ان کو سزا دیں۔ تو یہ جو بات ہے بالکل بہت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ تقولہ کا جو پروناؤن ہے وہ لوٹ رہا ہے رسول کریم کی طرف، اور رسول کریم سے مراد حضرت جبریل ہے۔ تو بالکل کلیئر ہو گئی، لیکن یہ عام فہم پھر اس کا ترجمہ جو عام مفتی حضرات ہیں وہ دوسری طرف کرتے ہیں، تو اس بارے میں کافی کنفیوژن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنہوں نے اس کے پروناؤن کو لوٹایا ہے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن گڑھ کر پیش کرنے لگیں تو ہم ان کو سزا دیں، العیاذ باللہ۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت گڑھ کر ویسے ہی سنا دی ہو۔ تو اب اگر قادیانی یہ کہے کہ اگر قادیانی نے یہ کام کیا ہوتا تو اس کو بھی سزا دی جاتی جس سزا کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ سزا عام نہیں ہے کہ جو بھی خدا کی طرف کلام منسوب کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہ رسول اگر ضمیر کا مرجع، اگر پروناؤن کا مرجع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ آیات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوں گی، ہر آلتو فالتو شخص کے لیے نہیں ہوں گی کہ جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کو سزا مل جائے گی۔ اس طرح تو اگر ایسا ہوتا تو ہماری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کبھی کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہی نہ، جیسے ہی جھوٹ بولو ایک دم سزا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ چلیں صحیح۔